وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ یہ گزشتہ جو تلاوت کی گئی ہے گزشتہ روز، اس کی چونکہ تفسیر ابھی باقی ہے، خاص طور پر سورۃ الکہف کی تفسیر باقی ہے۔ دیکھیے، یہود مدینہ اور اہل کتاب اس زمانے میں نے یہ بات مختلف دروس میں عرض کی ہے کہ وہ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم اہل علم ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ کا ہمارے پاس علم ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان تو جاہل قوم ہے، انہیں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ انہیں انبیاء کی سیرت کا پتہ ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو ماضی کے حالات اور واقعات کا کوئی علم ہے، اور لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جانا عبث ہے، یہ علم رکھنے والی قوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں مختلف ان کے اعتراضات کے جوابات میں جو وحی نازل فرمائی ہے، اس میں تاریخی واقعات بھی آئے ہیں۔ جیسے آپ نے کل 3 روز میں سورہ یوسف کا واقعہ پورا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا کہ اتنی تفصیلات اللہ نے نازل فرمائی کہ اہل کتاب تو دنگ رہ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ تعجب کی بات ہے، جس نبی کو ہم امی سمجھتے ہیں، جس نبی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ دیکھیں، امی کے ایک معنی یہ کیے جاتے ہیں ان پڑھ کے، مسلمان کو یہ معنی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علوم ہیں اور جو معارف ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے لائق یہ لفظ نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ ان پڑھ انسان تھے، ان پڑھ نہیں تھے۔ صحابی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھی ہوئی تحریر پڑھ بھی لیا کرتے تھے، اور آپ اس میں سے حذف اور ترمیم کے لیے خود نشاندہی فرماتے تھے کہ اسے باقی رکھو اور اسے کاٹ دو۔ تو ہمارے ہاں مسلمان بھی بعض یہ کہتے ہیں غیر مسلموں کی نقالی میں یا پیروی میں کہ الیاذ باللہ حضور ان پڑھ تھے، ایسا نہیں ہے۔ علم کے بہت سارے راستے ہیں اور ذرائع ہیں۔ علم کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کسی استاذ کے پاس چلے جائیں، کسی درسگاہ میں بیٹھ جائیں، کسی شخصیت سے علم حاصل کریں، یہ علم کا ظاہری اور عام ذریعہ ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جس سے اللہ نے قرآن میں فرمایا علم من لدنا، وہ علم جو اللہ براہ راست بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی استاذ کے احتیاج کے، جو اللہ عطا فرمائے۔ تو اگر ہم عام درسگاہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، ہم عام استاذ کے آگے بیٹھ کر اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، تو جس نے اللہ سے اکتساب کیا ہو، جس نے براہ راست وحی کے ذریعے علم حاصل کیا ہو، جس کے سینے پر قرآن اترا ہو، کیا اسے ان پڑھ کہنا صحیح ہے؟ تو یہ امی لفظ کا ویسے موضوع تو نہیں ہے، لیکن بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، امی لفظ کا ترجمہ کبھی بھی ان پڑھ نہ کریں کہ اللہ کے نبی ان پڑھ تھے۔ ہمارے اکابرین نے اس کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر بیان کی ہے، فرماتے ہیں امی ہونے کے معنی یہ ہے انسانوں میں کسی کو حضور کا استاذ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا، انسانوں میں کسی کو حضور کا استاذ ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا، ظاہری طریقے سے آپ درسگاہ میں نہیں گئے۔ اب یہ تعبیر ایسی ہے، اس کے اندر آپ کے مقام کا لحاظ ہے، اس میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، علم تو آپ پر اتنا اترا ہے، اتنا اترا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا علم کا کوئی مرکز ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔ تو جس کے پاس اتنا علم ہو اسے امت کہے ہمارے نبی ان پڑھ تھے۔ امی کے یہ معنی ہماری طرف سے نہیں لیے جاتے، امی کے یہ معنی غیر مسلم لیتے ہیں کہ یہ نبی ان پڑھ ہے۔ تو وہ حیران ہوتے تھے، اور وقتاً فوقتاً یہ اہل کتاب مشرکین مکہ کو اکسایا کرتے تھے، اور انہیں سابقہ کتابوں کی روشنی میں انہیں بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے کہ اب تم جا کر یہ پوچھو، اب جا کر یہ پوچھو، اب جا کر یہ پوچھو۔
انہی سوالات میں سے قرآن پاک میں ان کے بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات آئے. انہی سوالات میں سے 3 سوال بڑے بطور خاص اللہ نے ذکر فرمائے. وہ 3 سوال انہوں نے مشرکین مکہ کو سکھائے اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم تمہیں 3 ایسے سوالات بتلاتے ہیں، اس کا جواب سوائے نبی کے کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ مشرکین مکہ تو ویسے ہی جاہل تھے، اب انہیں تو عطا پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور سے پوچھنا کیا ہے. یہ تو کہتے تھے بس یہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو ہم جان جائیں گے، اور کہا کرتے تھے کہ پتھروں سے کہیں کہ یہ بتائیں آپ کون ہیں. یہ جیسی عقل اور سمجھ تھی ویسی دلیل مانگتے تھے. لیکن یہ یہودی اور اہل کتاب انہیں دوسرے راستے پر ڈالتے تھے اور ان سے ماضی کے واقعات اور پیچیدہ سوالات حضور تک پہنچاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، اگر ان 3 سوالات کے جوابات اس نبی نے دے دیے تو سمجھنا یہ سچا نبی ہے، اور اگر 3 سوالوں کے جواب نہیں دیے تو سمجھنا کہ یہ نبی ہے ہی نہیں، یہ نبی ہے ہی نہیں. وہ 3 سوال کون سے تھے؟ پہلا سوال کیا یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے. دوسری بات یہ پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے. تیسری بات یہ پوچھنا کہ ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین کون تھا. اور یہ بھی انہیں بتایا کہ دیکھنا، روح کے بارے میں اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو روح کے بارے میں تفصیل سے جواب نہیں آئے گا، مختصر جواب آئے گا. اللہ نے اس کی حقیقت بندوں پر زیادہ نہیں کھولی. دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ان سے تفصیل سے پوچھو کہ وہ کون تھے، کہاں ہوئے ہیں، کیا بنا ہے، کتنی تعداد تھی، یہ سب چیزیں ان سے معلوم کرنا. اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا. ان کا خیال تھا کہ روح کے بارے میں یہ کیا جانے، اور تاریخ کو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اصحاب کہف کے بارے میں بھی انہیں پتہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے سکندر ذوالقرنین کون ہے، انہیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی مسلمانوں کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوالات سنے اور آپ نے کہہ دیا کل اس کا جواب دوں گا، کل اس کا جواب دوں گا. اور خلاف عادت طیبہ، آپ کی عادت نہیں تھی دعویٰ فرمانے کی، خلاف عادت آپ اس دن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. آپ نے فرمایا کل جواب مل جائے گا، کل جواب مل جائے گا. اب یہ مشرکین اگلے دن بہت تیار ہو کر آئے، اس لیے کہ انہیں اہل کتاب نے یہ بتایا تھا کہ یہ سوالات نہیں ہیں، بلکہ یہ سوالات حق اور باطل کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے. یہ تیار ہو کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے کے باہر جمع ہو گئے اور یہ کہنے لگے اب ہمارے سوالات کا وعدے کے مطابق جواب دیجئے. لیکن اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں فرمائی. مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، سارے مکے میں جشن منایا جانے لگا. اگلے دن پھر آئے، پھر کوئی وحی نہیں آئی، پھر آئے، پھر کوئی وحی نہیں آئی. یہ سلسلہ 14 دن تک چلتا رہا، 14 دن تک چلتا رہا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت غمگین تھے کہ یا اللہ کیا بات ہے، وحی نہیں آ رہی اور سوالات بڑے زوردار ہیں، حق و باطل کا مسئلہ ہے، اور یہ تو بالکل طے کر کے آ رہے ہیں. اور اگر یہی حال رہا تو یہ تو کہیں گے کہ مسلمان حق پر نہیں ہیں، یہ نبی سچا نبی نہیں. 15 دن گزرنے کے بعد وحی آئی. اللہ نے ان تینوں سوالات کے جوابات بھی ذکر فرمائے اور ایک نصیحت بھی فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ اس کا خیال فرمائیں. اور علماء نے لکھا یہ حضور کے ذریعے سے دراصل ہمیں پیغام دینا مقصود ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہا کرے کہ میں یہ کل کام کر گزروں گا، میں کل یہ کام کر گزروں گا. کبھی بھی یہ بات نہ کہا کریں، مگر ساتھ کہہ دیا کریں الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے گا. اب اس کے بعد ان سوالات کے جوابات شروع ہوئے. سب سے پہلے روح کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں یا سورۃ الاسراء میں اللہ نے جواب دیا. وہ جواب یہ آیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے صرف اتنا فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور روح میرے رب کے امر کا نام ہے.
یہ میرے رب کے امر کا نام ہے. جب یہ امر کسی بدن میں حلول کرتا ہے، یہ امر کسی جسم میں پہنچتا ہے، یہ امر کسی بدن کے بارے میں آتا ہے، تو اس کے اندر روح منتقل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جان آ جاتی ہے. اور جب اللہ اس امر کو واپس لیتے ہیں تو وہ جسم و جان بے جان ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ قرآن میں اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی. قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے. دیکھیں انسان اور ہر جاندار دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. یہ میں اور آپ ہم سب ہر جاندار روح مال جسد کا مرکب ہے. ہمارا صرف جسم نہیں ہے. اگر صرف جسم ہو تو اس کے اندر حرکت اور جان نہیں ہوگی. اس کے رگ و ریشے میں روح موجود ہے. بعض حضرات نے اپنے قیاس سے روح کی شکل بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے پانی کے اوپر تیرتا ہوا سایہ یا عکس ہوتا ہے، ایسے ہی بدن میں نہ نظر آنے والی ایک چیز ہے جو سر سے لے کر پیر تک ہر حصے کی زندگی کی ضامن ہے. لیکن یہ کسی روایت میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے اس کی تعبیر دینے کی کوشش کی ہے. یا آج کل جدید سائنس کے زمانے میں بعض ماہرین نے کوشش کی ہے کہ کسی کیپچر کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے روح کی تصویر قید کی جائے اور وہ سوشل میڈیا پہ روح کی تصویریں بھی ڈالی ہوئی ہیں کہ فلاں آدمی مر رہا ہے تو وہ روح تیرتی بھی جا رہی ہے آسمان کی طرف. یہ ساری فرضی ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے روح کو دیکھ لیا ہے تو غلط کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے امر اور حکم کا نام ہے، اور اللہ نے ہمارے درمیان اور دوسرے عالم کے درمیان، یہ عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اس پردے سے پار وہی دیکھ سکتا ہے جو دنیا سے وہاں منتقل ہو رہا ہے، یا کبھی کبھی اللہ کسی پر یہ چیزیں کھول دیا کرتے ہیں. اسی کے بارے میں اللہ نے سورہ قاف میں تھوڑی سی حقیقت بیان فرمائی ہے. وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹتا ہے. اب پردہ ہٹتا ہے تو عجیب چیزیں دیکھنے لگتا ہے، پردہ ہٹتا ہے تو وہ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے لگتا ہے، عجیب و غریب باتیں اسے نظر آنے لگتی ہیں اور مخلوقات دکھنے لگتی ہیں، فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ پردہ ہے جو موت کے وقت انسان کی آنکھ سے ہٹتا ہے، اور پھر یہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور نہ اس کے ساتھ والے اسے دیکھ رہے ہوتے. تو روح کے بارے میں یہ مختصر جواب اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اب اس کے بعد اصحاب کہف کی بات آئی. یہود اور اہل کتاب اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، لیکن قرآن مجید میں جب اس قصے کو اللہ نے شروع فرمایا تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ آئیں. بڑے وسیع و عریض انداز میں اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان فرمایا، حتیٰ کہ پوری ایک سورت مبارکہ کا بڑا حصہ اس میں نازل فرما دیا. یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ قبل المسیح کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا ہے، آپ کے زمانہ نبوت سے پہلے کا ہے. اس اعتبار سے یہ واقعہ قریب 1000 سال یا اس سے زیادہ قدیم ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 200 سال پہلے کا ہے، اور پھر 100 سال کے لگ بھگ مزید یہ لوگ 300 سال چونکہ یہ سوئے رہے غار کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس 3ری صدی میں تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو یہ دوبارہ جب نکلے ہیں غار سے تو وہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے متبعین دنیا میں آ چکے تھے اور موجود تھے. تو خیر یہ کون لوگ تھے؟ ایک بادشاہ گزرا ہے، تاریخ میں آتا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا نام اکثر مفسرین نے دقیانوس لکھا ہے، اس کا نام دقیانوس لکھا ہے. تو یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ مجبور کیا کرتا تھا کہ مجھے سجدہ بھی کرو. تو یہ کچھ نوجوان تھے. دیکھیں ہر دور میں اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا فرماتے ہیں
جو ایمان نہ بھی ہو لیکن عقل کے نور سے حق کو شناخت کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے نہ کبھی بت کو سجدہ کیا، نہ خنزیر کا گوشت کھایا، نہ کبھی شراب پی۔ ایسے لوگ موجود تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی پاکیزہ زندگی گزار کر گئے۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے، جب بادشاہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں تو انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر اس نے تقاضا کرنا شروع کیا کہ مجھے سجدہ بھی کرو۔ تو یہ باقی لوگ سجدے میں جھک جاتے تھے، یہ متفرق طور پر یہ جو بھی حاضری میں مجلس میں حاضر ہوتا تھا وہ سجدہ کرنے سے گریز کرتا تھا۔ بادشاہ نے ان کی سرزنش کی اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیا مجھے خدا نہیں مانتے؟ تو یہ خاموش ہو گئے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے ایک مجلس میں ان سب کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور بعض نے لکھا ہے الگ الگ مجالس میں ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ چونکہ امراء کی اولاد تھے، وزراء کی اولاد تھے، یہ عام گھرانوں کے بچے یا لڑکے نہیں تھے، تو بادشاہ نے انہیں سوچنے کا موقع دیا کہ تم کچھ وقت سوچ لو اور پھر اس کے بعد تم فیصلہ کر کے بتانا کہ مجھے خدا مانتے ہو یا خدا نہیں مانتے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے، مفسرین نے ایک واقعہ یہ ذکر کیا ہے کہ انہی دنوں میں جب انہیں سوچ بچار کا وقت دیا گیا تو ایک دن دقیانوس تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کارندہ آیا، سفیر آیا دوڑتا ہوا، اور اس سفیر نے آ کر بڑی خطرناک خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ بھی ہے پڑوسی ملک کا جو بادشاہ ہے وہ لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ کو کچھ خبر ہے؟ دقیانوس نے یہ سنا تو دھڑام سے نیچے جا گرا، مارے گھبراہٹ کے تخت سے نیچے جا گرا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہو نہ ہو یہ خدا تو نہیں ہے، کم از کم یہ خدا تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حالت تو اپنی خراب ہے بیچارے کی۔ یہ ایک حملے کی خبر برداشت نہیں کر سکا، یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور خدائی کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نوجوان وہاں سے نکلے، اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ویران مقام پر یہ چلے گئے، وہاں ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، اور ایک دوسرے کے خیالات جب جانے تو پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی اس دقیانوس کو خدا ماننے پر تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ اسے خدا مانا جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب ہمیں یہ تو خدا نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ خدا کوئی اور ہے، اس نظام کو چلانے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں معرفت پہلے ہی عطا فرما دی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ معرفت غار کے زمانے میں نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اس علاقے سے ہمیں کہیں چلے جانا چاہیے، اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہماری جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہم بچ نہیں سکیں گے، لہذا ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ متفقہ طور پر اپنے گھروں سے نکلے، اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے ایک ویران مقام کا انتخاب کیا جہاں پر غار موجود تھا، اور اس کے بارے میں اللہ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ معلوم بھی ہے یہ غار والے جو ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے یہ واقعہ بڑے عجیب نشانی والا ہے۔ از اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ کچھ نوجوان غار میں جا کر بیٹھے اور اللہ سے انہوں نے دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہم تیری رحمت کے طالب بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ہدایت اور درستی کے راستے پر ڈال دے، ہم اس فتنے سے، دقیانوس کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قربانی دی، وہاں سے نکلے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا، ایک کتا راستے میں ان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ اسے بھگاتے تھے لیکن وہ جاتا نہیں تھا، اور پھر جتنا اسے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ ان کے ساتھ جڑتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے گو کہ مشہور نہیں ہے، اللہ نے اسے زبان دی اور اس نے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ قول زیادہ مشہور قول نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہماری محبت میں ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ بھی ساتھ آ جائے۔ اب یہ وہاں سے چلے اور یہ ایک غار تک پہنچے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس غار میں کچھ خاص انتظامات کیے تھے۔
یہ وہاں چلے گئے اور یہ وہاں پہنچ کر وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. کہنے لگے بس اب اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دقیانوس کے فتنے سے بچنا ہے تو شہروں کو چھوڑ کر غار کو مسکن بنا لینا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے عافیت. یہ غار میں چلے گئے اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی، نیند مسلط کر دی ہم نے ان پر. اور پھر یہ سب کے سب وہاں سو گئے، لیکن انتظامات بڑے عجیب کیے گئے غار کے اندر، جو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس غار کا رخ ایسا تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب سورج نکلتا تھا تو صبح کے وقت میں یہ دائیں جانب کو ہو کر چلا جاتا تھا، شام کے وقت میں بائیں جانب کو. براہ راست سورج کی کرنیں ان کے بدنوں کو خراب نہیں کرتی تھی. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ نیند نہیں تھی بلکہ اللہ نے ان کی روح قبض فرما لی تھی، لیکن اکثر حضرات کا قول ہے کہ یہ نیند کے مابین یا نوم اور موت کے درمیان کی ایک حالت تھی جو اللہ نے ان پر مسلط فرمائی تھی. اور پھر یہ انتظام کیا گیا کہ انہیں باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے کروٹ دی جاتی تھی کہ جسم گلے نہیں. اب آج کل اس پر جو اطباء ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، وہ جب یہاں پہنچتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ نے قرآن میں اس جانب اشارہ فرمایا کہ سورج کی تمازت سے انہیں بچایا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ گرمی ان بدنوں کو نہ پہنچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دی جاتی تھی. آج کی میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ایک جگہ پر بدن اگر پڑا رہے تو بیڈ سور ہو جاتے ہیں، اس کو جسم گلنے لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یہ تصور قرآن نے کتنا پہلے بیان کیا ہے؟ 1450 سال پہلے بیان کیا ہے. جہاں تک سائنس بہت دیر میں پہنچی. اب ہمیں آ کر پتہ چلا کہ بھئی اگر زندہ آدمی بھی بیمار ہے لیکن زندہ ہے، وہ بھی اگر ایک جگہ ایک حالت میں پڑا رہے تو کچھ دن بعد اس کے بدن میں بڑے بڑے گھاؤ ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں. میں نے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، میں نے ایسے کئی مردوں کو غسل دیا ہے کہ جن کے بدن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی، پٹیاں کھولی تو دیکھا بڑے بڑے زخم ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ بیچارہ یہ برسوں سے یا مہینوں سے لیٹا ہوا تھا اور اس کا انہوں نے بدن پلٹا نہیں، خیال نہیں کیا تو وہ سارا کا سارا بدن ان حصوں سے گل گیا. تو یہ بات عجیب قرآن میں آئی ہے کہ یہ دائیں اور بائیں انہیں کروٹ دی جاتی تھی. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ تو اندر چلے گئے اور کتا باہر بیٹھ گیا، کتا باہر بیٹھ گیا. تحسبهم ایقاظا وهم رقود. اللہ نے حفاظت کے لیے ایک انتظام یہ فرمایا کہ یہ سو رہے تھے یا نیند اور موت کی درمیانی کیفیت میں تھے، لیکن آنکھیں کھلی رہی، آنکھیں کھلی رہی. اللہ فرما رہے تحسبهم ایقاظا وهم رقود. دیکھنے والا انہیں دیکھے گا تو لگے گا کہ جاگ رہے ہیں. بعض حضرات میں تاریخی واقعات میں آتا ہے اصحاب کہف کے غار تک حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں رسائی حاصل کی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عجیب ڈھانچے ہیں یا مردے ہیں جو اندر موجود ہیں، لیکن جب ان کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ تیز نگاہوں سے آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دل خوف سے بھر جاتا ہے. یہ واقعہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات وہی بات ہے جو اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ بظاہر سو رہے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھنے والے کو آتا ہے تو دیکھتے بھی ہیں اور وہ حیران ہوتا ہے. اللہ فرما رہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. ہم انہیں کروٹیں بھی دلاتے تھے، دائیں بھی اور بائیں بھی، یہ انتظام بھی کیا ہوا تھا. وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. کتا بھی تو ساتھ تھا نا، تو یہ کتے کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جو کتا ہے اپنی باہیں اس غار کے کنارے پر یا دہانے پر پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. وہ جیسے کتے بیٹھا کرتے ہیں دروازوں پر، وہ اس طرح سے بیٹھ گیا جیسے محافظ بیٹھا ہوتا ہے، نگران جانور بیٹھا ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، کہ ہم نے تیسرا انتظام یہ کہ ایک تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دوسرا ان کی حفاظت کے لیے کروٹ دی جا رہی ہے،
سورج دائیں بائیں سے کترا کر گزرتا ہے، کتا باہر بیٹھا ہوا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا ماحول وہاں کا بنا دیا، اگر کوئی غار میں جھانکتا بھی ہے یا اس دور میں جھانکنے کی کوشش کر بھی رہا ہے یا کسی نے وہاں جانے کی کوشش کی، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو وہ فوراً پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگتا تھا، اور ایسا خوفناک منظر اسے لگتا تھا کہ دل ڈر سے بھر جاتا تھا۔ یہی واقعہ کچھ حضرات نے حضرت عمر سے بھی بیان کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک لشکر اردن اور عمان کے درمیانی علاقوں سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے ایک غار پایا جس کے باہر کچھ کتے کا جیسا مجسمہ یا اس کی ہڈیاں یا اس کی باقیات محسوس ہوئیں، اندر کچھ قبریں نظر آئیں، اور جب انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اندر سے تیز طوفان کے جھکڑ چلنا شروع ہوئے اور خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کہتے ہیں کہ ہم الٹے قدموں وہاں سے بھاگے، اور ہم نے آ کر حضرت عمر سے جب اس کا ذکر کیا تو فرمانے لگے یہ صفت جو تم نے پائی ہے یہ صفت تو اصحاب کہف کے غار کی ہے، اللہ نے حفاظت کے لیے انتظام کیا، جو وہاں جاتا ہے وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے پلٹ جاتا ہے۔ اب یہ وہاں چلے گئے، انہیں پیچھے تلاش کیا گیا دقیانوس نے، اور بڑے بڑے سپاہی اور لشکر چھوڑے اور چپا چپا چھانا گیا، لیکن ان کا پتہ نہیں چلا یہ گئے کہاں ہیں۔ بالآخر انہوں نے یہ کام کیا، چونکہ یہ بھی امراء اور وزراء کی اولاد تھے، انہوں نے یہ کام کیا کہ شاہی خزانے میں ایک بڑی بھاری سل اور تختی پر ان کے نام بما ولدیت لکھوائے، اور اسے خزانے میں محفوظ کر دیا گیا، اور اس وصیت کے ساتھ کہ یہ لڑکے بچے جس زمانے میں بھی نظر آئیں یہ گم شدہ ہیں، فوراً ان بچوں کو ہم تک یا ان کے ورثاء تک پہنچایا جائے۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ صدیوں کے لیے چلے گئے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، مدتوں کے بعد یہ بیدار ہوئے یا زندہ ہوئے، اور جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کم لبثتم، کتنا عرصہ اس غار میں ہو گیا ہے، اس غار میں کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو وہ آنکھیں مل رہے تھے اور ٹھیک ٹھاک تھے، بظاہر اب جو حلیہ ہے وہ تو ایسا نہیں تھا کہ صدیاں گزر گئیں، آنکھیں مل رہے تھے، اور باہر کسی کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ شام کا وقت ہو رہا ہے، تو اسے یاد آیا جب ہم آئے تھے تو صبح کا وقت تھا، یا بعض حضرات نے لکھا ہے انہیں یہ خیال آیا کہ ہم یہاں صبح کے وقت آئے تھے اور چند گھنٹے سوئے ہیں، شام ہوئی ہے، یا کسی نے یہ کہا کہ بھئی ایک شام نہیں گزری ہوگی اگلی شام ہوئی ہوگی، لبسنا یومن او بعض یوم، کچھ نے کہا ہم ٹھہرے ایک دن، اور کچھ نے کہا نہیں بھائی نہیں ایک دن بھی نہیں ہوا، بعض یوم، دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے، دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے۔ اب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ بڑی نقاہت لگ رہی ہے، بڑا ذوق محسوس ہو رہا ہے، کمزوری لگ رہی ہے، یہ پتہ نہیں اتنی جلدی اتنا تھک گئے ہم سو کر، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارے پاس پیسے ہیں، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ قرآن کی بالکل درمیانی آیت ہے۔ تو کہا یہ پیسے لے کر کسی کو بھیجو، وہ جائے شہر میں کوئی حلال کھانا تلاش کرے، اپنی بھی حفاظت کرے، ہماری بھی خبر نہ دے، اور لوگوں سے نرمی سے بات کریں کہ جھگڑا وگڑا نہ کر لے شہر میں جا کر، پتہ چلے وہ جھگڑا کرے اور ہم سب کو چھاپا پڑے اور سب دقیانوس کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ بیچارے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے۔ چنانچہ وہ پیسے لے کر، بعض حضرات نے لکھا ہے 2 آدمی گئے، بعض نے لکھا ہے 1 شخص ان میں سے گیا۔ جب یہ باہر نکلا تو حیران رہ گیا کہ غار کے باہر جب آئے تھے تو باقاعدہ طور پر تازہ چشمہ جاری تھا، وہ سوکھ چکا ہے، اور پھلدار درخت تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اسے پہلا جھٹکا تو یہیں پر لگا کہ یہ ایک دن میں کہاں سے اتنا منظر بدل گیا۔ وہ چشمہ پانی کا اتنا بڑا چشمہ وہ بھی غائب ہے، اور درخت بھی غائب ہے، اور سارا منظر آگے کا بدلا ہوا ہے، لیکن یہ اپنے اندازے سے جو صدیوں پہلے کی یادداشت تھی اس کے مطابق ہی چلا۔ اب جب یہ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے شہر کی فصیل پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ شہر کا منظر بھی بدلا ہوا ہے
شہر کی دیوار پر یہ کلمہ بھی کسی نبی کا لکھا ہوا ہے، اور دقیانوس کا تو دور دور تک پتہ نہیں ہے دقیانوس کہاں چلا گیا۔ بڑا حیران ہوا۔ پھر یہ چھپتے ہوئے شہر میں داخل ہوا۔ جب یہ شہر میں داخل ہوا تو لوگ شہر کے جو نوجوان اور بچے اور غلام اور لڑکے تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں 300 سال پرانا آدمی یہاں آ جائے اور آپ کے یہاں آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ سب مجھے بھول کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کا جو حلیہ ہوگا وہ عجوبہ روزگار ہوگا، اس کا انداز، اس کا حلیہ، اس کی بات چیت کا طریقہ، تو وہ عجیب و غریب چیز لگے گی۔ تو شہر کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب یہ حیران بیچارہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور یہ اگر بات کرنا چاہتا تھا تو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ اشارے کرتا تھا، اس نے اشاروں سے معلوم کیا کہ بھوک لگی ہے، نان بائی کی دکان کہاں ہے، روٹی خریدنی ہے۔ وہ اسے ایک نان بائی کی دکان پر لے گئی، یہ وہاں پہنچا تو اب اس نے اسے سمجھایا کہ مجھے روٹی دے دو، تو وہ بھی دیکھنے لگا کہ یہ آیا کہاں سے، کون سی مخلوق ہے یہ۔ اور پھر جب اس نے سکے نکالے اور سکے اس کے ہاتھ میں رکھے تو وہ جو لوگ کھڑے تھے سب چونک گئے۔ انہوں نے جب سکوں پر تعریف پڑھی تو پتہ چلا یہ تو 3 صدیوں پرانے سکے، 3 صدیوں پرانے سکے ہیں، اور وہ حیران پہلے ہی تھے اس کے حلیے سے اور زبان سے۔ پتہ چلتا نہیں تھا کس قسم کی بات کر رہا ہے، کس زمانے کا آدمی ہے۔ سکوں سے اندازہ ہوا کہ یہ عام آدمی نہیں۔ اب لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے۔ یہ سمجھتا کم تھا، بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو جا کر خبر دی کہ یہ پتہ نہیں آدمی کہاں سے آیا ہے، یہ کون آدمی ہے، اور اس کے پاس جو سکے ہیں یہ کس زمانے کے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا سکے تو وہاں پر جو پرانے وزراء تھے انہوں نے کہا یہ دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں، اور یہ ایسا لگتا ہے ہمارے خزانے میں مسلسل ایک وصیت ایک لوح اور تختی پر لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ کچھ نوجوان اس دور میں غائب ہو گئے تھے، ان کے حلیے بھی لکھے تھے اور ان کے نام اور ولدیت بھی درج تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی لوگ ہوں۔ اب بادشاہ نے اسے بٹھا لیا اور اس سے حالات معلوم کیے گئے۔ کچھ ایسے لوگ بلائے گئے جو قدیم زمانے کی زبانیں سمجھ سکتے تھے، انہیں بلا کر کہا گیا کہ اس سے پوچھو یہ کون آدمی ہے اور یہ کہاں سے رہا ہے۔ تو اسے بتایا، اب سوالات کیے گئے تو اس نے یہ بتایا کہ ہم دقیانوس کے زمانے میں گھروں سے چلے گئے تھے، اور چونکہ وہ مشرک تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ہم اسے خدا نہیں مانتے تھے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے ہم غار میں جا کر چھپ گئے اور ہم غار میں چھپے تھے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ اتنا زمانہ کب گزر گیا۔ اور وہ یہ اصرار کرتا رہا کہ ہم تو چند دن پہلے گئے تھے، ابھی تو ہم گئے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا، بعض حضرات نے اس کا نام عبد الرحمن لکھا ہے۔ اس نے تسلی دی اور اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب دقیانوس کا زمانہ نہیں ہے، اب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا دور ہے، اور اس شہر پر مسلمانوں کا اقتدار ہے اور مسلمانوں کے ہی پاس یہ شہر ہے، اب کوئی دقیانوس تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے معجزات میں سے کوئی بڑی نشانی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ تم اس غار تک ہمیں لے جاؤ، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ شہر کے صلحاء کو پتہ چلا اور معززین کو پتہ چلا، اس زمانے کے علماء کو پتہ چلا، سب جمع ہو گئے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا اس کے ساتھ، اور وہ سب کے سب لے کر اس کی مائیت میں غار تک آئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ باقی ساتھی بھی اندر موجود ہیں، اور وہ بھی حیران ہوئے کہ بھائی یہ روٹیاں لینے گیا تھا، یہ روٹیوں کے ساتھ بادشاہ کو بھی لے آیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے سنا وہ غریب تو یہ سمجھے ہوئے تھے لبسنا یومن او بعض یوم، ایک دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا ہے، ہمیں انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ معاملہ کتنا بڑا گزر چکا ہے۔ پھر یہ وہاں پہنچے، بادشاہ نے سب سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد انہیں دعوت دی کہ آپ شہر میں آ جائیں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارا زمانہ بھی بیت گیا اور اللہ نے اس غار کو لگتا ہے ہمارا مسکن بنایا ہے، ہم اسی میں رہنا اور یہی مرنا چاہتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ملاقات کے بعد پھر اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے، وہاں ان کا انتقال ہوا، اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اسی بادشاہ نے قبریں بنوائی، اور پھر ان کے
بعد انتقال کے قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے یہ بھی اختلاف ہوا. کہنے لگے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. لوگ کہنے لگے کہ یادگار بنانی چاہیے، کوئی بڑی عمارت بنا دیں اس غار کے آس پاس تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا عظیم یہ جگہ ہے اور یہاں پر کتنی بڑی بات پیش آئی ہے. کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ایسا کرنا چاہیے لنتخذن علیہم مسجدا، یہاں مسجد بنانی چاہیے، یہاں مسجد بنانی چاہیے. اور پھر بالآخر یہاں مسجد بنائی گئی. اور اب اللہ فرما رہے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اگر لوگوں سے پوچھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے، ان سے ذرا پوچھیں یہ کتنے تھے، تو وہ کہیں گے 3 تھے اور چوتھا کتا تھا. اور فرمائیں کچھ یہ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، یہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں رجمم بالغیب، یہ بن دیکھے کی باتیں. اس کا مطلب یہ ہے نہ 3 تھے نہ 5 تھے. فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ السَّبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ہاں کچھ یہ کہیں گے یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. مفسرین نے لکھا ہے خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پہلے 3 اور 5 والے قول کو اللہ نے خود رد فرما دیا، رجمم بالغیب، یہ سب بن دیکھے کی باتیں. اس سے پتہ چلا کہ تیسرا قول صحیح، یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. ان کے نام بھی اس زمانے کے حساب سے بڑے عجیب ہیں. مقسل مینا، مخشل مینا، تملیخا، اس طریقے کے نام ہیں. اور کتے کا جو نام ہے وہ قطمیر آیا ہے. ایک قول یہ بھی ہے، مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ کتا اللہ نے ان کی معیت میں رکھا ہے اور یہ جنت میں بھی جائے گا. یہ کتا ان کے ساتھ جنت میں بھی جائے گا. بعض حضرات نے اس کتے کے نام کی ایک برکت ذکر کی ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور صحبت اور معیت کا اثر ہوا کرتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، تو اللہ نے اسے بھی مقام عطا فرمایا ہے. اگر کسی کو اندیشہ ہو خط بھیجتے ہوئے کہ یہ خط نہیں پہنچے گا، ایسا علاقہ ہے دور دراز کا علاقہ ہے یا پھر پوسٹل سسٹم خراب ہے یا اندیشہ ہے کہ کوئی خط بیچ میں سے اچک لے گا، تو فرمایا خط کے لفافے کے کنارے پر اگر اس کتے کا نام قطمیر لکھ دیا جائے تو انشاءاللہ یہ خط پہنچ جائے گا. اور بھی بہت ساری باتیں نقل کی ہیں لیکن موضوع سے ہٹ کر باتیں. اب اللہ فرما رہے ہیں آخر میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ یہ اس غار کے اندر کتنا رہے ہیں؟ فرمائے اس غار کے اندر 309 برس رہے ہیں. 309 برس رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا عظیم معجزہ ہے، عظیم الشان نشانی ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو اس طرح سے بھی رکھنا چاہیں، جب تک چاہیں اس پر نیند یا موت مسلط فرمائیں اور جب چاہیں اللہ رب العزت اسے دوبارہ زندہ فرما دیں. اور مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا اور ہڈیاں ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اب اس کے بعد یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو رب 309 سال کے بعد کسی کو بیدار کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ بنائے ہوئے کو دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے بھی جواب ہے اور اہل کتاب کے لیے تو شاندار جواب ہے. جب یہ جواب یہود تک پہنچا تو وہ سر پیٹنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش تم یہ سوال نہ پوچھتے تو بہتر تھا. یہ معلومات ہمارے پاس ہی رہتی ہیں جو تھوڑی بہت تھی. اب جب ان کے رب نے وحی نازل فرمائی ہے تو انہیں اتنا بڑا علم عطا فرما دیا ہے کہ کائنات میں ان کے سوا اب اتنی معلومات کسی کے پاس بھی نہیں. تو ایک دوسرے سے افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم یہ سوال بھیجا ہی تم نے کیوں؟ یہ سوال مسلمانوں سے نہ کیا جاتا. اب ان کے پاس اتنا بڑا علم کا دروازہ کھل گیا ہے کہ قیامت تک ایسے علوم کسی کو نصیب ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ 309 سال تک غار میں رہے. ایک بات رہ گئی، یہ غار ہے کہاں پر؟ اس سلسلے میں دیکھیں اگر آپ مفسرین کے اقوال کو جمع کریں تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور بہت سارے حضرات کا خیال ہے، ایک تو آج کل کئی ممالک جدا جدا ہو گئے. شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے، اردن الگ ہے، عمان الگ ہے، اسرائیل الگ ہے. ایک زمانہ تھا اسے سب کو ارض شام یا ارض فلسطین کہا جاتا تھا. تو بہت سارے حضرات کو اس لیے بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے جب کوئی مفسر یہ لکھتا ہے کہ یہ ارض فلسطین میں ہے
تو وہ آج کا فلسطین تلاش کرنے جاتے ہیں. آج کا فلسطین تو یوں سمجھ لیجیے جیسے پاکستان میں پرانا سکر، وہ تو بیچارہ اتنا سا رہ گیا ہے، ذرا سا رہ گیا. یہ فلسطین بہت وسیع رقبے کا اور اسلامی سلطنت کے بہت عظیم صوبے کا نام تھا. یا بعض حضرات ارض شام کہتے ہیں تو اس میں آج کا عمان، اردن بھی شامل ہے. اس لیے آج ڈھونڈنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ فلسطین اور شام میں سے کون سا حصہ ہے. بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اردن اور اسرائیل کے مابین جو پہاڑی پٹی ہے اس کے اندر واقع ہے. کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، اردن اور اسرائیل نہیں بلکہ اردن کی بجائے عمان کا نام لیا جاتا ہے. جہاں پر آج عمان ہے وہاں پر یہ حصہ واقع ہے. لیکن بہت سارے حضرات نے یہ لکھا ہے کہ دراصل اللہ نے حکمت اس میں رکھی ہے کہ اس غار کو پوشیدہ رکھا جائے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اس غار کو دیکھا ہے یا ہم اس غار تک پہنچ گئے ہیں تو اس کے دعوے کو 100% صحیح نہیں کہا جا سکتا، اس واسطے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ذاتی باری تعالیٰ نے مبہم چھوڑ دیا ہے. ان کی صحیح تاریخ، صحیح مقام، صحیح جگہ ہمیں بتائی نہیں گئی. اب ہم قیاس تو کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، تخمینہ لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح مقام کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. آج کل کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں جن کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی اصحاب کہف کے غار ہیں. تو آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کروں، اس طرح کی ویڈیوز 5 مقامات کے بارے میں آ چکی ہیں. 5 مقامات کے بارے میں آ چکی ہیں اور ہر ویڈیو بنانے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہی اصحاب کہف کا غار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہمیں جو اس واقعے سے ملنا تھا وہ مل چکا ہے. اس واقعے سے اللہ کی عظمت کا پتہ چلنا تھا، پتہ چل گیا ہے. یہ معلوم ہوا کہ اللہ کیسے غالب ہے، اللہ کی قدرت کیسی عظیم الشان ہے کہ اللہ 309 سال تک کسی پر نیند یا موت مسلط فرما دیں اور اس کے بعد اسے جب چاہیں کھڑا کر دیں. اللہ کی ایسی عظیم قدرت ہے. فرمایا اصل سیکھنے والی بات اتنی سی تھی، باقی جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، ابہم ما ابہمہ اللہ، جسے اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اسے مبہم چھوڑ دو، تم بھی اسے مبہم چھوڑ دو. زیادہ بہتر بات یہ ہے. تو اصل بات قرآن مجید سے سامنے آ گئی اور یہود کے 3 سوالات میں سے 2 سوالات بھی آپ کے سامنے گزر گئے. باقی تیسرا سوال انشاءاللہ اس کے بارے میں کل عرض کریں.